دوستوں، عورت کی حکمرانی بہت آسانی سے تسلیم نہیں کی جاتی۔ مثال ہمارے سامنے ہے، مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ تو سوچیں 8 صدی پہلے تو یہ ناممکن رہا ہوگا۔ تخت دلی، جس کی خواہش، جس پہ راج کرنے کی خواہش ہر شہنشاہ کے دل میں بستی ہے، 8 صدیوں پہلے وہاں ایک خاتون حکمراں رضیہ سلطان، ایک تاریخ کا ایک دلچسپ کردار۔ ہم نے اس بارے میں بہت ساری کہانیاں پڑھی ہوں گی، نام سنا ہوگا، مگر تاریخ کیا کہتی ہے اس عظیم خاتون کے بارے میں؟ ان عظیم خاتون نے، رضیہ سلطان نے کیا کارنامے انجام دیے اور تاریخ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آئیے جانتے ہیں کچھ رضیہ سلطان کے بارے میں۔ رضیہ سلطان مردوں کے سماج میں تخت دہلی پر راج کرنے والی پہلی خاتون۔ جرأت و شجاعت کا پیکر، علم و حکمت کی تصویر، عزم و ہمت کی بے نظیر مثال۔ عورت کی حکمرانی جائز نہیں۔ رضیہ سلطان پہلی خاتون تھیں جنہوں نے مردوں کے معاشرے میں 800 سال پہلے اس مسئلے کا سامنا کیا۔ رضیہ سلطان کی پہلی جنگ اپنے آپ سے تھی۔ مردوں سے جڑے تمام فنون و ہنر میں خود کو برتر ثابت کرنا۔ میدان جنگ، شمشیر زنی، رموز مملکت، علوم و فنون، کون سا میدان ایسا تھا جہاں رضیہ سلطان نے اپنی دھاک نہ بٹھائی؟ تاریخ انہیں رضیہ سلطانہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جبکہ انہیں خود کو رضیہ سلطان کہلانا پسند تھا۔ ترک سلجوق خاندان غلامہ کے تیسرے فرمانروا سلطان شمش الدین التمش کی بیٹی اور اسی خاندان کے پہلے فرمانروا سلطان قطب الدین ایبک کی نواسی تھیں۔ اس کے باوجود رضیہ سلطانہ کا عہد سلطنت صرف 3.5 برس رہ سکا۔ 1236 سے 1240 تک سلطنت دلی کی حکمراں رہی، ایک تابناک عہد، عوام کے لیے فلاحی دور۔ مگر ٹھہریے، رضیہ سلطان التمش کی جانشین کیسے بنی؟ مملوک سلطان شمش الدین التمش کا اصل جانشین بڑا بیٹا ناصر الدین محمود تھا، جسے بنگال کی گورنری دی گئی، مگر 1229 میں انتقال ہو گیا۔ سلطان کے باقی بیٹے عیش پسند اور امور حکمرانی سے ناواقف تھے۔ رخسانہ افتخار اپنی کتاب انڈین فیمنزم، کلاس، جینڈر اینڈ آئیڈینٹی ان میڈیول ایجز میں رقم کرتی ہیں 1231-32 میں جب سلطان التمش گوالیار کی مہم پر گئے تو دلی کا تخت رضیہ سلطان کے حوالے کیا۔ فتح کے بعد لوٹے تو پتہ چلا کہ ذہین بیٹی نے خود کو بہترین منتظم اور مضبوط فیصلہ ساز ثابت کیا ہے، تو سلطان نے رضیہ سلطان کو جانشین نامزد کرنے کا فیصلہ کیا، اگرچہ یہ ان کے ترک سرداروں کے لیے صدمے کا باعث تھا۔ جانشینی کے باوجود سلطان التمش کی آنکھ بند ہوتے ہی درباری امراء نے خاتون کو حکمراں ماننے سے انکار کر دیا۔ ترک عمائدین نے درباری علماء کے ساتھ کمزور اور ناکارہ بیٹے رکن الدین کو تخت نشین کیا۔ مسئلہ وہی تھا، عورت کی حکمرانی ناجائز۔ اگرچہ عمومی طور پر تاریخ میں یہ مسئلہ سامنے آتا ہے، مگر معروف تاریخ نویس ڈاکٹر رفیق زکریا اپنی کتاب رضیہ دی کوئین آف انڈیا میں اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عورت کی حکمرانی کے بارے میں رضیہ سلطان کو کسی مذہبی دباؤ کا سامنا نہیں تھا۔ بہرحال ہوا یہ کہ رکن الدین بادشاہ بن کر بھی عیش میں مصروف رہا۔ اصل حکمراں اس کی ماں شاہ ترکان تھی، مگر صرف 6 ماہ بعد ترک سرداروں نے سازش کے ذریعے ماں اور بیٹے دونوں کو قتل کر دیا اور مجبوراً رضیہ سلطان کو تخت پر بٹھانا پڑا۔ اس طرح ریاضت الدین رضیہ سلطان 31 برس کی عمر میں دلی کی پہلی خاتون حکمراں بنی۔
تاریخ کی معتبر ترین کتاب طبقات ناصری میں قاضی منہاج الدین سراج جوزجانی تحریر کرتے ہیں، رضیہ سلطان ایک عظیم حکمراں، عقل مند، انصاف پسند، فراخ دل، عوام کے لیے بہترین محافظ، فوج کے لیے زیرک سپہ سالار، غرض اس میں عظیم بادشاہ کی تمام خصوصیات موجود تھیں، بجز یہ کہ وہ عورت کے روپ میں پیدا ہوئی۔ رضیہ سلطان نے حکمراں بننے کے بعد ہمیشہ مردانہ لباس، چوغا اور پگڑی استعمال کی۔ امور سلطنت میں دلچسپی اور عوامی فلاحی کاموں کے باعث دہلی کی طاقتور ترین حکمراں بنی، مگر معترضین اب بھی کسی موقع کے منتظر تھے۔ رضیہ سلطان نے ایک حبشی سردار غلام جمال الدین عرف یاقوت کو مشیر بنایا۔ آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ ترک عمائدین ایک سیاہ فام کو برابری کا درجہ دینا اپنی توہین جانتے تھے، اور پھر رضیہ سلطان اور یاقوت کے بارے میں افواہوں کا بازار گرم ہو گیا۔ اسی دوران بھٹنڈا کے گورنر ملک اختیار الدین التونیا نے رضیہ سلطان کو نکاح کا پیغام بھیجا، جو مسترد کر دیا گیا۔ ملک التونیا اور رضیہ سلطان کا بچپن گرچہ ساتھ گزرا تھا، مگر اس نے آس پاس کے طاقتور امراء کو ملا کر بغاوت کر دی۔ سلطنت اور باغیوں کی جنگ میں یاقوت مارا گیا۔ رضیہ سلطان قیدی بنا کر قلعہ مبارکہ بھٹنڈا لے جائے گئے۔ اسی دوران عمائدین سلطنت نے رضیہ سلطان کے بھائی معز الدین کو تخت پر بٹھا دیا۔ دہلی کی حکمراں رضیہ سلطان کے پاس جان بچانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ انہوں نے ملک التونیا سے شادی کر لی۔ اب دونوں نے مل کر سلطنت حاصل کرنے کے لیے اپنے وفاداروں کے ساتھ دلی کا رخ کیا، مگر جنگ میں بدترین شکست سے دوچار ہوئے۔ رضیہ سلطان اور ملک التونیا جان بچا کر دلی سے فرار ہوئے۔ رضیہ سلطان کی موت اور قبر کے حوالے سے تاریخ میں متضاد روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق رضیہ سلطان اور ملک التونیا دلی سے بھاگے تو کیتھل میں جاٹوں نے انہیں گھیر لیا۔ صرف چند سپاہی ساتھ تھے۔ 14 اکتوبر 1240 میں دونوں اس حملے میں مارے گئے۔ رضیہ سلطان کی قبر کہاں ہے؟ 3 مختلف روایات موجود ہیں۔ پرانی دلی میں ایک چھوٹے سے احاطے میں 2 قبروں کو رضیہ سلطان اور یاقوت سے موسوم کیا جاتا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یاقوت اور رضیہ سلطان علیحدہ علیحدہ واقعات میں مرے۔ سر سید احمد خان کی مشہور زمانہ کتاب آثار الصنادید کی روایت مضبوط ترین لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں شاہ جہاں آباد میں بلبلی خانے کے محلے ترکمان دروازے کے قریب ٹوٹی پھوٹی 4 دیواری میں ایک شکستہ قبر رضیہ سلطان بیگم بنت سلطان شمس الدین التمش کی ہے، جو معز الدین بہرام شاہ کے عہد میں قتل ہوئی۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ کیتھل میں جنگ کے بعد رضیہ سلطان اور ملک التونیا گرفتار ہوئے۔ بادشاہ معز الدین نے دونوں کو قتل کر دیا، جس کے بعد اس نے کیتھل میں ہی دونوں کا مقبرہ تعمیر کروایا، جو آج بھی کرنال میں موجود ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ کیتھل کے مقابلے میں ملک التونیا مارا گیا، مگر رضیہ سلطان فرار ہو کر جنگل میں چھپ گئیں، جہاں درخت کے نیچے سوتے ہوئے ایک دہقان کی نظر پڑی اور زیوروں کے لالچ میں انہیں مار کر وہیں گاڑ دیا، اور پھر یہی زیور فروخت کرتے ہوئے گرفتار ہوا۔ جب یہ راز کھلا تو رضیہ سلطان کی لاش کو نکال کر دلی کے قریب جمنا کے کنارے دفن کیا گیا۔ رفتہ رفتہ مزار کے ساتھ لوگوں نے ایک مسجد بھی بنائی، اور یہ رجی کی درگاہ کے نام سے مشہور ہے۔ رضیہ سلطان اس خطے کی پہلی خاتون حکمراں آج بھی عوام کی توجہ اور دلچسپی کا مرکز ہیں۔ رضیہ سلطان پر انگریزی، ہندی اور اردو میں سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں۔ 12ویں صدی میں جنگجو سلجوق سرداروں پر راج اور تخت دلی کا سنبھالنا کسی معمولی خاتون کے بس کی بات نہیں۔ تاریخ دانوں نے تحقیقی کتابیں لکھی، حتیٰ کہ کومک بکس ہی نہیں، کومکس ٹی وی سیریل بھی بنائی گئیں۔ پہلی خاتون حکمراں پر بالی ووڈ میں متعدد فلمیں بنی، مگر کمال امروی کی 1983 میں بننے والی فلم رضیہ سلطان یادگار ثابت ہوئی۔ اس دور کی میگا بجٹ فلم میں دھرمیندر، ہیما مالنی، پروین بابی سمیت بڑے اداکار، خیام کی موسیقی، ہر طرف گانوں کی دھوم، بالی ووڈ کی شاندار کامیاب ترین فلم تصور کی جاتی ہے۔
اس کے علاوہ رضیہ سلطان پر متعدد کامیاب ڈرامہ سیریل بھی بنائی جا چکی ہیں۔ رضیہ سلطان آج بھی خواتین کی جد و جہد کی علامت ہے، ایک ایسی باہمت اور دلیر خاتون جس نے عزم و حوصلے کی بنا پر سلطنت دلی پر راج کیا اور آج بھی بر صغیر پاک و ہند میں بسنے والوں کے دلوں پر راج کرتی ہیں۔ یہ تھیں رضیہ سلطان، جو خود کو سلطانہ نہیں سلطان کہلوانا پسند کرتی تھیں۔ آج بھی عوام کی دلچسپی اور توجہ کا مرکز ہے، چونکہ انہوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا، دلی کے تخت پر حکمرانی کر کے انہوں نے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو امر کر دیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ معصوم رضوی کو اجازت دیں، بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔